بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ قرآن مجید کی سورہ آل عمران، جو قرآن مجید کا تیسرا سورہ ہے، اس کی آیت نمبر 7، جس میں ایک لفظ آیا ہے راسخون فی العلم، علم میں راسخ ہونے والے۔ اس کے حوالے سے ہمارے ایک دوست نے یہ سوال کیا کہ یہ راسخون فی العلم سے مراد کون ہے۔ پہلے میں آپ کی خدمت میں یہ عرض کرتا ہوں کہ یہ آیت جو ہے اس کے ترجمہ کیا ہے، یعنی سورہ آل عمران کی آیت نمبر 7 کا ترجمہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وہی ذات ہے جس نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اوپر وہ کتاب نازل فرمائی جس کی بعض آیات محکم ہیں، وہی اصل کتاب ہے، اور کچھ متشابہ آیات ہیں۔ جن کے دلوں میں کجی ہے وہ فتنہ اور تعویل کی تلاش میں متشابہات کے پیچھے پڑے رہتے ہیں، جبکہ اس کی حقیقی تعویل تو صرف اللہ اور راسخون فی العلم ہی جانتے ہیں، جو کہتے ہیں کہ ہم اس پر ایمان لے آئے ہیں۔ یہ سب کچھ ہمارے رب کی طرف سے ہے، اور نصیحت تو صرف عقل مند ہی قبول کرتے ہیں۔ اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے یہ بتایا ہے کہ قرآن مجید میں آیات دو قسم کی ہیں، ایک محکم آیات ہیں، ایک متشابہ آیات ہیں۔ محکم آیات یعنی جس میں کوئی حکم دیا گیا ہو، یہ کام کرو، یہ کام نہ کرو، یعنی جیسے نماز پڑھنے کا حکم ہے، روزہ رکھنے کا ہے، حج ہے، خمس ہے، زکوٰۃ ہے، جہاد، یہ احکامات جو موجود ہیں۔ اور یہ کام مت کرو، شراب مت پیو، جھوٹ مت بولو، غیبت مت کرو، زنا مت کرو، سود مت کھاؤ، وغیرہ وغیرہ، یہ محکم آیتیں ہیں۔ ان محکم آیتوں میں جن میں واضح حکم موجود ہوتا ہے، یہ محکم آیتیں کہلاتے ہیں، اور یہ کتاب کی اصل ہے۔ اللہ تعالیٰ یہ فرما رہا ہے کہ یہ کتاب کی اصل ہے۔ دوسری قسم کی جو آیات ہیں جن کو متشابہ آیات کہا جاتا ہے، متشابہ آیات یعنی جو قصص بیان کیے گئے ہیں قرآن مجید کے اندر، ان کے بارے میں یہ متشابہ آیات، ان سے نتیجہ اخذ کرنا ہوتا ہے، ان سے نتیجہ اخذ کرنا ہے۔ یہ قصے کہانیاں اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں سلانے کے لیے نازل نہیں کیے ہوئے آپ کو، بلکہ ان کے اندر مفاہیم ہیں، ان سے نتیجہ اخذ کرنا ہے۔ اب وہ نتیجہ کون اخذ کر سکتا ہے، اس کے بارے میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ وہ راسخون فی العلم ہیں، جو کوئی نتیجہ اخذ کر کے آپ کو بتائیں گے۔ اب یہ راسخون فی العلم کون ہیں، اس کے حوالے سے یہ تفسیر الکوثر میں شیخ محسن علی نجفی صاحب لکھتے ہیں، جلد نمبر دو صفحہ نمبر 22 پر لکھتے ہیں کہ راسخون فی العلم کون ہے۔ رسوخ یعنی کسی چیز کا محکم ہو جانا، اور راسخون فی العلم سے مراد وہ محقق شخص ہے جسے کوئی شک و شبہ پیش نہ آئے۔ حضرت علی علیہ السلام سے مروی ہے کہ علم میں راسخ و پختہ وہی ہیں جن کو اللہ نے غیب کے پردوں میں چھپی ہوئی چیزوں میں الجھنے سے بے نیاز کیا ہے۔ اللہ نے جس چیز کی حقیقت سے بحث کرنے کی تکلیف نہیں دی، اس کی گہرائی میں جانے کے ترک کرنے کا نام رسوخ ہے۔ امام محمد باقر علیہ السلام سے مروی ہے کہ راسخین فی العلم وہ لوگ ہیں جن کے علم میں اختلاف نہیں ہوتا۔ اس سے یہ بات سامنے آتی ہے کہ راسخون فی العلم وہ ہیں جن کا ایمان پختہ ہو، پختہ ہونے کی وجہ سے انہیں اللہ کے فرمان میں تردد اور شبہ لاحق نہیں ہوتا۔ وہ محکمات پر عمل کرتے ہیں اور متشابہات میں اپنے ایمان پر عمل کرتے ہیں، یعنی اللہ کے بتائے ہوئے طریقے پر چلتے ہیں، خود متشابہات میں نہیں الجھتے۔ پس راسخون فی العلم کا مفہوم وسیع ہے، تاہم راسخون فی العلم کے کامل ترین مصادیق محمد اور آل محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہیں۔ حضرت امام محمد باقر علیہ السلام سے مروی ہے کہ سب سے پہلے راسخ فی العلم رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہیں۔ حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام سے روایت ہے کہ ہم ہی راسخون فی العلم ہیں، اور ہم ہی قرآن کی تعویل جانتے ہیں۔ جو متشابہ کو محکم کی طرف لوٹا دے وہ راہ راست کی طرف رہنمائی پائے گا۔
اب اس کے بعد وہ چند اہم نکات اس حوالے سے لکھ رہے ہیں۔ یہ کچھ بیان کرنے کے بعد شیخ محسن علی نجفی صاحب نے تفسیر الکوثر کی جلد نمبر 2 میں چند اہم نکات لکھے۔ وہ کیا ہے؟ اس میں وہ کہتے ہیں کہ نمبر 1، اللہ تعالیٰ کی اطاعت یہ ہے کہ دین کے احکام کو اپنی خواہشات کے تابع نہ بنایا جائے۔ متشابہات اور غیر واضح آیات کی من پسند تعویل کی جگہ ان میں راسخون فی العلم کی طرف رجوع کرنا ہوگا۔ ہدایت کے لیے قرآن کی تفسیر کے لیے راسخون فی العلم کی رہنمائی بھی ضروری ہے۔ راسخون فی العلم کے کامل ترین مصادیق محمد اور آل محمد علیہم السلام ہیں۔ خدا کے نزدیک برتری کا معیار علم اور ایمان کی پختگی ہے۔ نصیحت قبول کرنا عقل مندی کی علامت ہے۔ متشابہات کی اتباع کجروی اور فتنہ پروری کی علامت ہے۔ یہ تفسیر الکوثر سے میں نے آپ کی خدمت میں پیش کیا۔ اب تفسیر نور الثقلین، تفسیر نور الثقلین کی جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 28 میں آیت یہی ہے۔ اسی آیت کی تفسیر میں امام محمد باقر علیہ السلام نے فرمایا، راسخون فی العلم کے افضل ترین فرد حضرت رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہیں، کیونکہ یہ بات ناممکن ہے کہ خدا ان پر تنزیل قرآن کرے لیکن انہیں تعویل کی تعلیم نہ دے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں جو کچھ بھی نازل کیا ہے، حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس کی تنزیل و تعویل جانتے ہیں۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد ان کے اوصیہ بھی قرآن کی تعویل جانتے ہیں۔ راوی کا بیان ہے کہ میں نے آپ سے یعنی امام محمد باقر علیہ السلام سے کہا، ابو الخطاب تو آپ کے متعلق غلو آمیز باتیں کیا کرتا تھا۔ حضرت نے فرمایا، وہ کیا کہتا تھا؟ میں نے کہا کہ وہ کہتا تھا کہ آپ حضرات حلال و حرام اور قرآن کا علم رکھتے ہیں۔ امام نے فرمایا، حلال و حرام اور قرآن کا علم تو امام کو دن رات ملنے والے علم کے ساتھ ساتھ چلتا ہے۔ اصول کافی میں ابن شبرمہ کا بیان ہے کہ میں نے امام جعفر صادق علیہ السلام کی زبانی رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ایک ایسی حدیث سنی جس سے میرا دل پھٹنے کو آ گیا۔ میں نے کہا کہ حضرت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جس نے قیاسات پر عمل کیا وہ خود بھی ہلاک ہوا اور اس نے دوسروں کو بھی ہلاک کیا، اور جس نے ناسخ و منسوخ، محکم و متشابہ کو جانے بغیر لوگوں کو فتویٰ دیا تو وہ خود بھی ہلاک ہوا اور دوسروں کو بھی ہلاک کیا۔ حشام بن الحکم کا بیان ہے کہ امام موسیٰ کاظم علیہ السلام نے مجھ سے فرمایا، حشام، اللہ نے اہل دانش کو اچھے انداز سے یاد کیا اور انہیں بہترین الفاظ کا زیور پہنایا ہے، اور فرمایا ہے، راسخین فی العلم کہتے ہیں کہ ہم اس پر ایمان لائے، یہ سب کی سب آیات ہمارے پروردگار کی طرف سے ہیں اور دانشمند افراد کے علاوہ اور نصیحت حاصل نہیں کرتا۔ امام جعفر صادق علیہ السلام نے فرمایا کہ راسخون فی العلم یعنی علم میں پختہ ہم ہی ہیں۔ امام جعفر صادق علیہ السلام نے مزید یہ فرمایا ہے کہ راسخون فی العلم یعنی علم میں پختہ ہم ہیں اور ہم ہی آیات متشابہات کی تعویل جانتے ہیں۔ صادقین یعنی امام محمد باقر اور امام جعفر صادق علیہم السلام میں سے ایک بزرگوار کا فرمان ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تمام راسخین فی العلم سے افضل ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے ان پر جو بھی تنزیل و تعویل نازل کی ہے، اس کے معنی و مطالب کی انہیں تعلیم دی ہے، اور اگر بالفرض خدا انہیں تعویل سے آگاہ نہ کرتا تو اسے ان پر تنزیل کی ضرورت ہی کیا تھی۔ آپ کے بعد آپ کے اوصیہ تمام تعویل کو جانتے ہیں، اور ان کے شیعہ جو کہ آیات متشابہات کی تعویل سے ناواقف ہیں، جب وہ اپنے ائمہ سے آیات کی تلاوت سنتے ہیں تو وہ سر تسلیم جھکا دیتے ہیں، ہم اس پر اور کہتے ہیں کہ ہم اس پر ایمان لائے، یہ تمام آیات ہمارے پروردگار کی طرف سے ہیں۔ قرآن میں خاص ہیں، عام ہیں، محکم ہیں، متشابہ ہیں، ناسخ ہیں اور منسوخ ہیں، اور راسخون فی العلم ان سب کو جانتے ہیں۔ امام محمد باقر علیہ السلام سے ایک طویل حدیث منقول ہے جس کا کچھ حصہ حسب ذیل ہے۔ امام محمد باقر علیہ السلام نے اپنے ایک صحابی سے فرمایا، اگر ہمارے مخالف یہ کہیں
کہ راسخون فی العلم کون ہے، تو تم ان سے کہو کہ راسخ فی العلم وہ ہو سکتا ہے جس کے علم میں اختلاف نہ ہو۔ اور اگر وہ کہیں کہ وہ کون ہے، تو تم ان کے جواب میں کہو کہ راسخین فی العلم کے پہلے فرد حضرت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہیں۔ اب یہ بتاؤ کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ مخصوص علم کس کو عطا کیا تھا یا نہیں کیا تھا؟ اگر وہ کہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ مخصوص علم عطا کیا تھا، تو اس وقت ان سے پوچھو کہ کیا رسول مقبول کے خلیفہ کے پاس وہ علم ہے جس میں اختلاف نہیں ہے؟ اگر وہ کہیں کہ اس کے پاس وہ علم نہیں، تو تم کہو کہ خلیفہ رسول کو تو قدرت کی طرف سے تائید یافتہ ہونا چاہیے، اور رسول اکرم بھی کسی ایسے فرد کو ہی خلیفہ مقرر کریں گے جو ان کے حکم کے مطابق ہی فیصلہ کرے، اور جس میں نبوت کے علاوہ باقی صفات ہونی چاہیے۔ اور اگر رسول خدا نے کسی کو اپنے علم کا جانشین ہی مقرر نہیں کیا، تو پھر آنے والی نسلوں کو آپ نے علم نبوت سے محروم رکھا، جبکہ رسول خدا پر یہ الزام لگانا کسی طور بھی مناسب نہیں ہے۔ لہٰذا ماننا پڑے گا کہ جیسے رسول خدا نے اپنا علم تعلیم کیا تھا، وہی راسخون فی العلم ہے، اور اس کا علم یقینی ہے، اس میں اختلاف کی گنجائش نہیں ہے۔ کتاب کمال الدین و تمام النعمہ میں حضرت رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے منقول ہے کہ آپ نے فرمایا، جس نے اپنی رائے سے قرآن کی تفسیر کی تو اس نے خدا پر افطرا پردازی کی۔ کتاب التوحید میں حضرت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے منقول ہے کہ آپ نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، وہ مجھ پر ایمان ہی نہیں لایا جس نے اپنی رائے کے مطابق میرے کلام کی تفسیر کی۔ حضرت علی علیہ السلام نے فرمایا کہ راسخ فی العلم کی یہ پہچان ہے کہ اس کے پاس جوامع التفسیر ہے۔ نہج البلاغہ کے مشہور خطبہ اشباع میں امیر المومنین علیہ السلام نے فرمایا، اور اس بات کو یاد رکھو کہ علم میں راسخ و پختہ لوگ وہی ہیں کہ جو غیب کے پردوں میں چھپی ہوئی ساری چیزوں کا اجمالی طور پر اقرار کرتے ہیں، اگرچہ ان کی تفسیر و تفصیل نہیں جانتے، اور یہی اقرار انہیں غیب پر پڑے ہوئے پردوں میں دارانہ گھسنے سے بے نیاز بنائے ہوئے ہے، اور اللہ نے اس بات پر ان کی مدعا کی ہے کہ جو چیز ان کے احاطہ علم سے باہر ہوتی ہے، اس کی رسائی سے اپنے عجز کا اعتراف کر لیتے ہیں، اور اللہ نے جس چیز کی حقیقت سے بحث کرنے سے تکلیف نہیں دی، اس میں تعمق و کاوش کے ترک ہی کا نام رسوخ ہے۔ لہٰذا بس اسی پر اکتفا کرو اور اپنی عقل کے پیمانے کے مطابق اللہ کی عظمت کو محدود نہ بناؤ، ورنہ تمہارا شمار ہلاک ہونے والوں میں قرار پائے گا۔ عیون الاخبار میں امام علی رضا علیہ السلام کا وہ مباحثہ مذکور ہے جو آپ نے مختلف ادیان و ملل کے پیروکاروں سے مامون کے دربار میں کیا تھا، اور اس مباحثے میں آپ نے علی بن جہم سے کافی طویل گفتگو فرمائی تھی۔ اس گفتگو کے دوران آپ نے یہ جملے بھی ارشاد فرمائے تھے: علی بن جہم، تجھ پر افسوس، خدا کا خوف کر اور غلط باتوں کی نسبت خدا کے اولیاء کی طرف نہ کر، اور اپنی رائے سے کہ اللہ کی کتاب کی تعویل نہ کر، کیونکہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، ان کی تعویل خدا اور راسخین فی العلم کے علاوہ کسی کو معلوم نہیں ہے۔ کتاب کمال الدین و تمام النعمہ میں سلیم بن قیس الہلالی العامری سے منقول ہے کہ میں نے حضرت علی علیہ السلام کو یہ کہتے ہوئے سنا: رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر اللہ نے قرآن کریم کی جو بھی آیت نازل کی، آپ نے وہ آیت پڑھ کر مجھے سنائی، اور آپ نے املا کرائی، اور میں نے اپنے ہاتھ سے اسے لکھا۔ آپ نے مجھے اس کی تعویل، تفسیر، ناسخ منسوخ، محکم متشابہ کی تعلیم دی، اور آپ نے اللہ تعالیٰ سے میرے لیے دعا مانگی کہ وہ مجھے اس کا فہم نصیب کرے اور میرے ذہن نشین رہے۔ یہی وجہ ہے کہ مجھے کتاب خدا کی کوئی آیت فراموش نہیں ہوئی۔ آپ نے تمام علم الاملا کرائے ہیں اور میں نے لکھے۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو حلال و حرام، امر و نہی کی جو بھی تعلیم دی تھی، آپ نے مجھے اس سب کی تعلیم دی، اور اللہ تعالیٰ نے آپ کو ماضی اور مستقبل اور اپنی اطاعت و معصیت کے متعلق جو کچھ تعلیم فرمایا تھا، آپ نے مجھے بھی وہ تعلیم فرمایا،
اور میں نے اسے یاد رکھا اور آج تک مجھے ایک حرف بھی نہیں بھولا۔ عیون الاخبار میں امام علی رضا علیہ السلام کے آزاد کردہ غلام ابن حیون سے منقول ہے کہ امام علی رضا علیہ السلام نے فرمایا، جو قرآن کے متشابہ کو محکم کی طرف پلٹائے گا اسے صراط مستقیم کی ہدایت نصیب ہوگی۔ اس کے بعد آپ نے فرمایا، قرآن کی طرح ہماری احادیث میں بھی متشابہ احادیث موجود ہیں، اور قرآن کی محکمات کی طرح ہماری احادیث میں بھی محکم احادیث موجود ہیں، لہٰذا ہماری متشابہ احادیث کو ہماری محکم احادیث کی طرف پلٹاؤ، اور محکم احادیث کو چھوڑ کر متشابہ احادیث کے پیچھے نہ پڑو ورنہ گمراہ ہو جاؤ گے۔ یہ جو کچھ میں نے بیان کیا یہ اہل تشیع کی تفاسیر سے تھا۔ اب ہم آتے ہیں اہل سنت کی طرف۔ اہل سنت میں علامہ جلال الدین ابو بکر سیوطی کا نام بڑا معروف ہے۔ ان کی ایک کتاب ہے تاریخ خلفاء، جو نفیس اکیڈمی کراچی سے شائع ہوئی ہے۔ اس میں صفحہ نمبر 187 میں لکھتے ہیں، حضرت علی بحیثیت مفسر قرآن، یہ ہیڈنگ دی انہوں نے، شہ سرخی ہے ان کی کہ حضرت علی بحیثیت مفسر قرآن۔ اس میں لکھتے ہیں کہ آپ کی تفسیر قرآن بڑی سغیم ہے، جس نے اپنی تفسیر مسند میں باسناد متعلقہ بیان کیا ہے۔ دوبارہ میں پڑھتا ہوں آپ کی تفسیر قرآن یعنی امام علی علیہ السلام کی تفسیر قرآن بڑی سغیم ہے، جسے میں نے اپنی تفسیر مسند میں باسناد متعلقہ بیان کیا ہے۔ ابن سعد نے حضرت علی علیہ السلام کی زبانی لکھا ہے کہ بخدا جتنی آیات قرآنی نازل ہوئی ہیں ان سب کا مجھے علم ہے، میں یہ بھی جانتا ہوں کہ وہ کس کے بارے میں اور کہاں اور کس طرح نازل ہوئی ہے۔ اللہ کا لاکھ لاکھ احسان ہے کہ اس نے مجھے قلب سلیم، عقل و شعور اور زبان گویا عنایت کی ہے۔ ابن سعد وغیرہ نے ابی طفیل کے حوالے سے حضرت علی کی زبانی لکھا ہے کہ قرآن کی بابت مجھ سے پوچھو، میں ہر آیت کے متعلق جانتا ہوں کہ رات کو نازل ہوئی ہے یا دن میں، میدان میں اتری ہے یا پہاڑ میں۔ یہ تفسیر خلفاء سے آپ کی خدمت میں پیش کیا۔ اب آ جاتے ہیں فرائض السمتین، جو کہ المحدث الکبیر ابراہیم بن محمد الجوینی کی لکھی ہوئی ہے، جس کا ترجمہ علامہ صفدر رضا قادری نے کیا ہے، جو چشتی کتب خانہ سے شائع ہوئی ہے۔ اس کے صفحہ نمبر 112 میں 33ویں باب میں علی تعویل قرآن پر لڑے گا، اس ہیڈنگ کے ذیل میں انہوں نے 3 حدیثیں لکھی ہیں، میں آپ کی خدمت میں 2 پیش کر رہا ہوں۔ حضرت ابو سعید خدری سے روایت ہے کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا، بے شک تم میں ایک ہے جو تعویل قرآن پر لڑے گا، جس طرح میں تنزیل قرآن پر لوگوں سے لڑا۔ حضرت ابو بکر نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کیا وہ شخص میں ہوں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نہیں۔ حضرت عمر نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کیا وہ شخص میں ہوں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نہیں، مگر وہ نالین کو سینے والا ہے۔ حضرت ابو سعید نے کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی کو اپنا جوتا سینے کے لیے دیا تھا۔ دوسری روایت ہے کہ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہمراہ جا رہے تھے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جوتے کا تسمہ ٹوٹ گیا۔ آپ نے اس کو سینے کے لیے حضرت علی کرم اللہ وجہہ سے فرمایا، ہم چل دیے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے لوگو، تم میں ایک شخص ہے جو لوگوں سے تعویل قرآن پر لڑے گا، جس طرح میں تنزیل قرآن پر لوگوں سے لڑا۔ حضرت ابو سعید خدری نے کہا کہ میں نکلا اور حضرت علی کرم اللہ وجہہ کو خوشخبری سنائی جو رسول اللہ نے فرمائی تھی۔ حضرت علی نے یہ سن کر بہت زیادہ خوشی کا اظہار نہ فرمایا۔ ایک اور حدیث میں یہ بھی ہے کہ اس کی وجہ یہ تھی کہ علی علیہ السلام کو یہ خبر پہلے سے مل چکی تھی کہ وہ تعویل قرآن کے اوپر جنگ کریں گے منافقوں کے ساتھ۔ اب کتاب ہے جی کوکب دری، جس کے مصنف ہیں مولانا
سید محمد صالح کشفی الترمذی السنی الحنفی، اس کا ترجمہ سید محمد سبتین نے کیا ہے، اور اس کے صفحہ نمبر 194 کے اوپر کے اوپر ہے کہ مسند احمد ابن حنبل، مستدرک للحاکم اور سوائے محرقہ میں حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ ایک روز میں صحابہ کی ایک جماعت کے ساتھ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں جاتا تھا کہ آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے نالان مبارک کا تسمہ ٹوٹ گیا۔ امیر المومنین اس کو لے کر درست کر رہے تھے، پس پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے لوگو، میں تم میں سے ایک شخص ہے کہ وہ تعویل قرآن پر جنگ کرے گا جیسا کہ میں نے تنزیل قرآن پر جنگ کی۔ ہم نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ، وہ شخص کون ہے؟ فرمایا، وہ شخص جو میری جوتی درست کر رہا ہے۔ ابو سعید خدری کا بیان ہے کہ میں نے حضرت امیر کے پاس جا کر خوشخبری دی، وہ بالکل میری طرف متوجہ نہ ہوئے، گویا وہ پہلے ہی سن چکے تھے، یعنی یہ حدیث امیر المومنین نے پہلے سے سنی ہوئی تھی۔ ان تمام احادیث سے یہ پتہ چلتا ہے کہ علی علیہ السلام تعویل قرآن کو خوب جانتے تھے، یعنی اس حد تک وہ قرآن مجید کی ہر آیت کی تعویل جانتے تھے کہ وہ اس کے اوپر لڑنے کے لیے بھی تیار تھے۔ اب یہ کتاب ہے جی ارجح المطالب، مولانا عبید اللہ امرتسری کی، سابق پبلیکیشن لاہور سے شائع ہوئی ہے۔ اس کتاب کے صفحہ نمبر 878 کے اوپر حضرت ابو سعید خدری سے روایت ہے کہ ہم جناب رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کی تشریف آوری کے منتظر بیٹھے ہوئے تھے کہ اتنے میں حضور گھر سے برآمد ہوئے۔ کفش مبارک کا تسمہ ٹوٹا ہوا تھا، یعنی نالان مبارک کا، آپ کی جوتی کا تسمہ ٹوٹا ہوا تھا۔ جناب امیر علیہ السلام کی طرف ڈال کر فرمایا، تم میں سے ایک شخص ایسا ہے کہ لوگوں سے قرآن کی تعویل پر لوگوں سے جنگ کرے گا، جس طرح کہ میں نے اس کی تنزیل پر جنگ کی ہے۔ حضرت ابو بکر عرض کرنے لگے کہ یا رسول اللہ، کیا وہ شخص میں ہوں؟ فرمایا نہیں۔ حضرت عمر نے کہنے لگے کہ یا رسول اللہ، کیا وہ شخص میں ہوں؟ فرمایا نہیں، مگر وہ جو جوتا سینے والا ہے، یعنی علی علیہ السلام کی طرف اشارہ کر کے کہا کہ جو میری نالین مبارک کو سی رہا ہے وہ ہے کہ جو تعویل قرآن کے اوپر جنگ کرے گا۔ تو اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ علی علیہ السلام تعویل قرآن کے حوالے سے اتنے راسخ تھے، اتنے پختہ تھے کہ انہیں قرآن کی ہر آیت کی تعلیم معلوم تھی، اور وہ تعویل قرآن کے اوپر جنگ کرتے تھے۔ یہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیشن گوئی تھی، اور یہ 100% سچ ثابت ہوئی کہ جب علی علیہ السلام نے جنگ جمل میں بیت توڑنے والوں کے خلاف، صفین میں باغیوں کے خلاف، اور نہروان میں اسلام سے خارج ہو جانے والوں کے خلاف جنگ کی تھی، یعنی کہ ناقصین، قاسطین اور مارقین سے جنگ کی۔ اور آپ کی یہ تینوں جنگ، یعنی ناقصین وہ کہ جنہوں نے بیت توڑی تھی جمل والے، قاسطین وہ کہ جو باغی تھے یعنی صفین والے، اور مارقین وہ کہ جو نہروان والے تھے، یعنی جو کہ دائرہ اسلام سے خارج ہو گئے تھے۔ ان سے جنگ آپ نے تعویل قرآن کے اوپر کی تھی۔ یہ رسول اللہ کی پیشن گوئی تھی کہ یہ علی جو ہے تعویل قرآن پر جنگ کرے گا، اور وہ پھر علی علیہ السلام نے ان تینوں سے جنگ کر دی۔